بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر کیا خرچ کریں؟ کہہ دو کہ جتنا مال بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے والدین، عزیز و اقربا اور تمہارے ہی معاشرے کے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اس لیے جتنی ہمت ہے خرچ کرو، اور مطمئن رہو کہ جو نیکی بھی تم کرو گے وہ ہرگز ضائع نہ ہوگی، اس لیے کہ اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے جو ان کو عطا کیا وہ اس سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ مہربان خود ہی دیتا ہے اور خود ہی فرماتا ہے کہ اللہ سے تجارت کر لو، خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ عقل یہ بات کہتی ہے، مگر اللہ کی راہ میں دینے سے رزق بڑھ جاتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا، آزمائش شرط ہے۔ ایک کنواں ہے، اس میں آپ پانی نکالتے رہیں تو وہ ٹھیک رہے گا، نکالنا چھوڑ دیں گے تو تعفن اٹھ جائے گا اور پانی میں سے بدبو آنے لگ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ بالکل اسی طرح مال بھی وبال بن جائے گا اگر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا جائے گا۔ غریبوں، مسکینوں، بیماروں اور رفع عامہ کے کاموں، عزیزوں اور مسافروں، غرض کے ہر ضرورت مند کے لیے اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ دوستو، حضرت ابو درداء ایک صحابی تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے۔ تو انہوں نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور ایک سمت لے کر چل دیے۔ آگے ایک باغ تھا جس میں کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے جن کی تعداد 600 تھی۔ وہ ان صحابی کی ملکیت تھا اور اس کے اندر ہی ان کی رہائش بھی تھی۔ ان کا سارا اثاثہ، کل سرمایہ وہی ایک باغ تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ آپ نے دوبارہ تصدیق فرما دی تو پھر فرمایا کہ آپ گواہ بن جائیے اس سودے پر، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا ہے۔ اور پھر اس باغ کے اندر داخل ہوئے بغیر بلکہ باہر کنارے پر کھڑے ہو کر اپنی بیوی اور بچوں کو آواز دیتے ہیں کہ بچوں کو لے کر جلدی سے باہر آ جاؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا بلکہ میں نے اللہ کو دے دیا ہے۔ اور یہاں وہ پاک باز خاتون، ان صحابی کی زوجہ محترمہ، ان کا ذرا جذبہ دیکھیے کہ انہوں نے جلدی جلدی سامان سمیٹا، جلدی جلدی بچوں کو لیا اور باغ سے باہر تشریف لے آئیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا، یہ باغ ہی تو ہمارا کل سرمایہ تھا، اب ہم کہاں جائیں گے، بلکہ ان کے لبوں پر یہ الفاظ تھے کہ آپ نے تو بہت ہی نفع والا سودا کر لیا۔ تو یہ اہل تقویٰ کی صفت ہے کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کر کے اگر خوشی ہو تو یہ تقویٰ کی علامت ہے۔ دکھاوا کرنے سے کبھی خوشی اور فرحت حاصل نہیں ہوتی۔ آپ کو ایک سیدھا سادہ سا فارمولا بھی بتا دیتی ہوں، اپنی آمدنی میں سے 5% راہ خدا میں چپ چاپ نکال دیا کریں۔ ایسا کر کے دیکھ لیں، آپ کے راستے خود بخود آسان ہو جائیں گے، جہاں اٹکیں گے وہیں سے نیا راستہ نکل آئے گا۔ اللہ کی راہ میں دیں، ہم نے کون سا اپنی جیب سے دینا ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی دینا ہے نا، اسی نے دیا اسی کو لوٹا دیں۔ اپنی دولت اور روپے پر سانپ کی طرح پھن مار کرنا بیٹھ جائیں، ضمیر اور نفس میں بالیدگی پیدا ہو جائے گی، یہ دیا ہوا ہی آگے کام آئے گا۔ مر جائیں گے، سب کچھ یہیں دنیا میں چھوڑ جائیں گے، ساتھ تو کچھ نہیں لے کر جائیں گے۔ ہاں، جو چیز ساتھ جائے گی وہ ہوگی جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کی، جو ہم نے اللہ کے لیے بنا لی، وہ یہ ہمارے ساتھ جائے گی، ہماری نیتیں ہمارے ساتھ جائیں گی، ہمارے ضمیر کی آواز ہمارے ساتھ جائے گی، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جو چھوڑ گئے وہ دے گئے اور جو دے گئے وہ لے گئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔